السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال اللہ تعالی واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ وقال اللہ تعالی من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ صدق اللہ العظیم۔ 15 شعبان خاص فضیلت کی رات ہے، اور اس رات میں طبرانی کی روایت بھی ہے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ 1399 حدیث نمبر ہے کہ اس رات میں آسمان دنیا پہ خدا اپنی خاص تجلی سے نزول فرماتے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کوئی جو کچھ مانگنا ہو، بخشش مانگنی ہو، اولاد مانگنی ہو، رزق مانگنا ہو، مشکلات کا حل مانگنا ہو، کسی ظالم اور جابر کا خاتمہ مانگنا ہو، کوئی آرزوئیں دعائیں کر سکتا ہے۔ 2 نفل کا پڑھ کے اجتماعی نوافل نہیں ہوتے، اور اس میں اپنے گھروں میں پڑھنا زیادہ فضیلت والا ہے، اور اندھیرا ہو اور کوئی نہ دیکھنے والا ہو، اور وہ رب کے سامنے مناجات کرے، لمبی لمبی دعائیں کرے، سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگے، کیونکہ نبی پاک کا ہی فرمان ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس میں نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ذکر اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھی جانی چاہیے اپنے مشکلات کے حل کے لیے۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس کی بھی فضیلت ہے، علماء کے نزدیک اس کی خاص شان ہے کہ 1200 بار پڑھنا چاہیے، کم سے کم تہجد کے ٹائم ایک تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور ان نوافل میں بہتر ہے کہ 2 کر کے پڑھے جائیں، ایک رکعت میں سورت یاسین کو پڑھا جائے اور دوسری رکعت میں سورت تبارک کو پڑھا جائے، تو اس پہ 10 منٹ لگتے ہیں، اور یہ عبادات رب کو راضی کرنے کے جتن ہیں، اور اس میں خود نبی پاک کی تشریح ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت میں، وہی معاذ بن جبل جن کو نبی پاک نے فرمایا تھا اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے، اور ان کو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ہر دعا میں یہ ضرور مانگا کرو رب اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا، مجھے مدد کر اے خدا، میری مدد پہ آ کہ میں تیری یادیں کروں، تیرے ذکر کروں۔ یہ خدا سے مانگ کر کیے جائیں تو خدا توفیق دیتا ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ ضرور کرنا چاہیے۔ خدا اپنے کلام میں فرما چکا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا پاک تو صرف اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا اس کی طاقت ہوتی ہے جو اس نے اس کو دے رکھی ہے، تو یہ اہم ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن اس میں ان عبادات اور اذکار کو چھوڑ کر پٹاخے بجانا اور بھاگم بھاگ قبرستانوں میں جانا، یہ والے وہ کام ہے کہ جو نبی پاک اور اصحاب نبی سے ثابت نہیں ہیں، اور اگر ایسے کام کرنے پہ اصرار کیا جائے گا تو پھر گمراہی کا خطرہ ہے، کیونکہ بدعت ہمیشہ سنت کو ہٹا کر توڑ کر پیچھے کر کے خود قابض ہو جاتی ہے۔ تو محشر کے میدان میں بھی نبی پاک اور اصحاب نبی وہاں حوض کوثر پہ موجود ہوں گے، تو
حدیث مبارکہ ہی ہے کہ نبی پاک ایسے بتیوں کے گروہ کو جن کو فرشتے روک کے کھڑے ہوں گے، جب وہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے نئی نئی باتیں گھڑی تھیں اے پیغمبر خدا، اس وقت حضور کو غصہ آ جائے گا اور وہ فرمائیں گے کہ اچھا میرے بعد انہوں نے میرے دین کو بدلا ہے تو سحقن سحقن من غیر بعدی دینی، ان کو دفع دور کرو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو نے استثناء بھی دیا ہے کہ سب کی بخشش ہوتی ہے اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، سوائے اس کے کہ جو شرک کر چکا ہو اور مشرک ہو، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنے غم، اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات میں پکارتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ ان کو خدا نے اختیار دے رکھے ہیں اور وہ سن بھی رہے ہیں اور وہ غالب بھی ہیں، اور اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اور دوسرا، جو بندوں کے خلاف اپنے دل میں بغض پالتا ہے، تو یہ انسانیت کے لیے کتنی ضرر رساں ہے کہ خدا کہہ چکا ہے کہ اس کی میرے ہاں بھی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنا دل کو کینے اور بغض اور نفرت سے پاک نہیں کرتا۔ یہ کینے کی مرض جو ہے یہ صرف اونٹ میں، ایک جانور میں ہوتی ہے۔ ایسے کینہ رکھنے والوں سے اور ایسے شرک کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچانا اور دعا کرنا خدا سے، وہی اس کام میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اس میں اللہ پاک سے خاص دعائیں بھی کرنی چاہیے، عبادات کے سجدے بھی کرنی چاہیے، تلاوت قرآن بھی کرنا چاہیے، اور اگر صحت اجازت دے تو دوسرے دن نفل بھی ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ دن ایام 20 کے ہیں، اور ان دنوں میں نبی پاک کا معمول تھا کہ 3 روزے ہر مہینے کے آپ ضرور رکھا کرتے تھے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔